بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر پاکستان وہ ایک خطہ ہے جہاں پہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ بہت ہی مردم خیز علاقہ ہے۔ یہاں کے علماء، اولیاء، فقہاء، شعراء نے خاص طور پر فارسی زبان کی بڑی خدمت کی ہے، اور فارسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر غالب اور اقبال تک ایک چین ہے، کہکشاں ہے عظیم لوگوں کی، جنہوں نے فارسی کے ذریعے لوگوں تک علم کا پیغام پہنچایا۔ فارسی زبان جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمارا قومی ترانہ جو ہے اس کے 99% الفاظ جو ہیں وہ فارسی کے ہیں۔ فارسی کی شائستگی، شگفتگی اور حلاوت، یہ اس میں تو کوئی انکار نہیں، کسی بھی زبان کا مقابلہ فارسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہمارے اس پروگرام کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلا پروگرام ہم نے کیا تھا ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب سے، انہوں نے ہمیں فارسی زبان کے بارے میں کافی معلومات مہیا کی تھیں۔ آج ڈاکٹر فرید ملک صاحب تشریف لائے ہیں۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ فرید ملک صاحب جو ہیں وہ سائنس فاؤنڈیشن کے سابق چیئرمین ہیں، اور ان کی مادری زبان فارسی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان پہ کرم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں کی آغوش جو ہوتی ہے وہ پہلا مکتب ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی جب بچپن میں ہوں گے اور ماں سے فارسی میں لوریاں سنی ہوں گی، تو وہیں سے ان کے دل میں، ان کے روح کے اندر جو ہے نا وہ فارسی حلول کر گئی ہے، اور یہ فارسی زبان سے ایک بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ ان کا گھرانہ جو ہے اس میں بھی فارسی کے بہت عظیم لوگ جنہوں نے ریسرچ کی اور اس میں کام کیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فرید ملک صاحب۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے علاقے میں فارسی زبان جو کہ انتہائی یعنی جس کو کہتے ہیں رابطے کی زبان تھی اور عام فہم زبان تھی، ہمارے سارے بزرگ فارسی جانتے تھے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ معدوم کیوں ہوتی گئی ہے؟ یہ جی بڑا اچھا سوال آپ کا ہے، اور کیونکہ ذاتی طور پہ مجھے کافی لگاؤ ہے جی، اور میں جب بھی ایران جاتا ہوں تو میں زیادہ تر تو ٹیکنیکل انجینئر ہوں پیشے سے، تو جب بھی میں جاتا ہوں تو اپنا پریزنٹیشن دینے سے پہلے تو میں ان سے کہتا ہوں زبان مادر فارسی، زبان پدر اردو، زبان سرکار انگریزی، جی جی جی، اور پھر میں انگریزی میں جی اپنی پریزنٹیشن دیتا ہوں۔ اچھا، تو وہ میری طرف دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ ماں کی زبان فارسی ہے، والد کی زبان اردو ہے، سرکاری زبان انگریزی ہے، یہ تو غلام ابن غلام، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جی، یہ سارا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے کہ غلام ابن غلام بالکل، کہ ہماری ایک زبان بھی نہیں ہے، جی، یعنی مادری زبان اور ہے، قومی زبان اور ہے، سرکاری زبان اور ہے، تو ہم کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں؟ جی بالکل، آئین انگریزی میں لکھا ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہماری ساری عدلیہ، عدالتی نظام سارا برٹش لا چل رہا ہے، اور اردو پھر بھی فارسی سے نکلی۔ جی بالکل، تو چلیں اردو اور فارسی کا تو ایک لگاؤ، کافی قریبی تعلق ہے، جی ہاں۔ مگر یہ جب انگریز آئے بر صغیر میں تو انہوں نے فارسی کو ناک آؤٹ کر دیا، اور اس حد تک ناک آؤٹ کر دیا کہ وہ بالکل کہ پرو فارسی بیچ ہوتے، اس قسم کے جو، تو آہستہ آہستہ جو ایک انفلوئنس تھا، اور ہمارے جو صوفی حضرات تھے جن سے ہم امپریس تھے، جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا، ان کی سارا کلام فارسی میں، سارا امپیکٹ فارسی میں۔ بالکل۔ اچھا، میری والدہ مجھے گلستان، بوستان، حکایت سعدی، دیکھو نا، یہ ساری کہانیاں سنایا کرتی تھی، تو وہ ایک جو ٹریننگ تھی، ایک اپ برنگنگ تھی، ایک وہ سب ختم ہو گئی۔ تو وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، وہ میں ایک دفعہ ضیاء محی الدین صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی اچھی زبان دانی کا راز کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ایک وقت میں ایک زبان بولنی چاہیے، ایک ہونی چاہیے بس، یا آپ جب اردو بولیں تو اردو بولیں خالصتاً، انگریزی بولیں تو خالصتاً انگریزی، جیسا وہ بولتے تھے، جب وہ انگریزی میں بولتے تھے تو انگریزی لاجواب، اردو بولتے تھے اردو لاجواب، ٹھیک بات۔ تو ہماری نہ اردو لاجواب، نہ انگریزی لاجواب، نہ فارسی لاجواب، تب ہم پتہ نہیں کس۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے کہ ہماری اردو زبان کی جو شاعری ہے اس میں جتنی تشبیہات، محاورے اور سب چیزیں جو ہیں وہ ضرب الامثال، وہ ہم نے زیادہ تر فارسی سے لی ہیں، اور فارسی کے علامہ اقبال کے کلام میں، اردو کلام میں بھی آپ کو زیادہ تر فارسی کے الفاظ نظر آئیں گے۔
اس کا مطلب ہے کہ فارسی عام فہم زبان ضرور ہے، کمیونیکیشن کے لیے یہ بہترین زبان ہے، اور ہم اس سے کیوں دور ہوتے گئے؟ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو حکومتیں آئیں اور ہمارے یہاں جو ڈکٹیٹرشپ رہی، انہوں نے جس طرح اور اداروں کا جو ہے بالکل بیڑا غرق کیا، اسی طرح انہوں نے زبان خاص طور پہ فارسی کے ساتھ بڑی زیادتی کی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، جو پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایک خلق کی آواز ہوتی ہے، جی، جمہور کی آواز ہوتی ہے، ایک عشق ہوتا ہے. وہ ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اور وہ جو سنا قومی ترانے میں بھی جو تھا نا، قوت عوام، تو ضیاء الحق صاحب بڑے اس سے نالاں رہتے تھے. وہ عربی ڈالنا چاہتے تھے ہر چیز میں. نہیں، وہ عربی بھی ڈالنا چاہتے تھے اور وہ یہ چیزیں نکالنا چاہتے تھے. تو انہوں نے سنا کئی دفعہ وہ آخری وقت میں وہ قومی ترانہ بھی دوبارہ لکھوانا چاہتے تھے. اچھا. اور آئین کو بھی بدلنا چاہتے تھے. ہاں، وہ تو خیر ان کی بڑی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہم پہ رحم کیا، ہمیں بچا لیا. مگر وہ ہمیں عربوں کی طرف کافی لے گئے. جس طرح خدا حافظ سے اللہ حافظ ہو گیا. ہم نے ساری بچپن میں ہم خدا حافظ ہی کہتے تھے. ہاں بالکل. تو میں بھی پیچھے گیا ہوا تھا وہاں ڈبلن آئرلینڈ، تو میں جب نکلا تو میں نے خدا حافظ کیا اپنے بھتیجے کو، بھانجے کو. تو وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا تو وہ مجھے کہتا آپ ایران سے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو پاکستان سے ہوں. آپ نے خدا حافظ جو کہا تو میں سمجھا کہ آپ ایران سے ہو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہمارا کلچر، ہماری ساری بیک گراؤنڈ. اور اب بھی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی 60% زیادہ مسلمان جی عرب دنیا سے باہر ہیں. جی بالکل. اور آج بھی جو اسلام کی جو عرب کی جو چھاپ اسلام کے اوپر ہے وہ بہت زیادہ ہے. جی بالکل. حالانکہ اگر آپ دیکھیں سب سے بڑا جو اسلامی ملک ہے وہ انڈونیشیا ہے، ملیشیا میں مسلمان ہے، ہندوستان میں، پاکستان میں، ایران میں، جن کا عربی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. جی بالکل. اور وہ جو سافٹ امیج آف اسلام ہے، اور عمر خیام اور رومی اور یہ سارے جو لوگ ہیں اسکالرز ہیں جن کو فالو کرتے ہیں، ان کا عرب دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل بالکل. اور دیکھیے علامہ اقبال جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی رومی سے بہت متاثر تھے. ان کا سارا کلام جو ہے وہی امن، ناشتی اور پیار اور محبت کا جو انہوں نے پیغام دیا ہے، وہ سب فارسی شعراء سے متاثر تھے. وہ رومی تو ان کے مرشد تھے اور علامہ اقبال کے بھی مرشد تھے رومی. اور میرے جو والدہ کے چچا تھے جن کو نانا ہی کہتے تھے، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، وہ ان کے تو پی ایچ ڈی تھیسس بھی جو ہے یہ رومی پہ ہے ان کی. یہ پی ایچ ڈی. اچھا ماشاءاللہ. میٹا فزکس آف رومی. اچھا. اور یہ پہلی انگریزی میں رومی پہ جو کتاب چھپی، پہلی کتاب. اور یہ 1925 میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں ان کی ریسرچ تھی رومی کی. تو ہمارے گھر میں رومی کا ذکر بہت ہوتا تھا. تو میں نے جب اپنی ماسٹرز کی تعلیم ختم کی ایریزونا میں 1981 میں، اچھا، تو میری خواہش تھی کہ میں کونیا بھی جاؤں، رومی سے ملاقات کروں، اچھا، روحانی ملاقات کروں، اور پھر میں شیراز بھی جاؤں اور حافظ شیرازی سے بھی ملاقات. واہ واہ. تو بڑا وہ انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ میں گیا وہاں، اورینٹل اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ تھا یونیورسٹی آف ایریزونا میں، ٹوسون میں. جی جی. تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی میں جا رہا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں شیراز بھی جاؤں اور کونیا بھی جاؤں. تو مجھے کہنے لگے، ڈاکٹر ایڈم ایک تھے، اسپیشلسٹ تھے اورینٹل اسٹڈیز کے، مجھے کہنے کہ نو مسٹر ملک، ایک تو تم ایران نہ جاؤ، اس وقت انقلاب ہے وہاں، اور دوسرا یہ کہ اگر تم جاؤ بھی تو شیراز نہ جانا کیونکہ وہ مین روڈ پہ نہیں ہے، تمہیں اندر جانا پڑے گا. تو میری تمہیں مشورہ یہی ہے کہ تم ایران کو اوائڈ کرو اور شیراز کو تو بالکل اوائڈ کرو. میں نے کہا اچھا، مگر میری بڑی خواہش ہے، دلی خواہش ہے دونوں جگہ جانے کی. تو اٹھتے اٹھتے میں نے کہا کہ دیوان حافظ کی فال نکالتے. اچھا، واہ واہ. ان کو میں نے کہا، ان کو آتی تھی فال نکالنے. میں نے کہا فال حافظ سے مشورہ کرتے ہیں. اچھا. تو انہوں نے فال نکالی حافظ کی. اچھا. حافظ نے کہا جس نے شیراز نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. واہ واہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر ایڈم آئی ایم گوئنگ. اچھا. اب مجھے حافظ نے بلایا اور اب میں نے جانا ہے شیراز. اچھا. اب امریکہ میں ویزا نہیں ملتا تھا ایران کا. میں بغیر ایران کے ویزے کے میں نے لنڈن میں ٹرائی کیا. اچھا. جرمنی میں ٹرائی کیا، اٹلی میں ٹرائی کیا. اچھا. آخر کار میں انقرہ پہنچ گیا بغیر ایران کے ویزے کے. اچھا. وہ لاسٹ سٹاپ تھا میرا. نہیں لیکن وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ انہوں نے چیک نہیں میں گاڑی چلا تھا، بائی روڈ تھا. اچھا بائی روڈ. کونیا میں چلا گیا. اچھا. وہ بھی میں کونیا کی بھی کہانی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا. تو ایک روحانیت کا وہ بھی ایک سفر تھا، وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ پہلے میں یہ آپ کو کہانی بتاتا ہوں. تو میں انقرہ پہنچ گیا. اچھا. میں جب ایرانی کانسولیٹ ایمبیسی میں گیا تو وہاں سائن لگا تھا نو ٹرانزٹ ویزا فار پاکستان. اچھا. میں کہا مر گئے. سارا سفر آخری جو تھا جو جب کہ لبے ماں رہ گیا
تو خیر میں اندر گیا تو جو کاؤنسلر جنرل تھا میں نے ان سے کہا جی دیکھیں میں امریکہ سے آ رہا ہوں تو میرا تو رائٹ ہے یہاں ویزا لینا کیونکہ امریکہ میں تو آپ کی ایمبیسی نہیں ہے, اگر مجھے پتا ہوتا ویزا نہیں ملے گی تو میں وہاں سے نہ چلتا. اب میں آخری اس پہ ہوں اسٹریچ پہ, تو مجھے میرا رائٹ ہے یہاں سے ویزا لینا. تو میری بات سنتے رہے بڑے غور سے. پھر میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ حافظ نے مجھے بلاوا ہے حافظ کی طرف. اچھا تو جاؤں گا تو میں ضرور. اچھا اب بہتر ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کر دیں مجھے ویزا دے دیں, جانا میں نے ضرور ہے. میری بات سن کے بہت ہنسے, بہت ہنسے. مجھے کہنے لگے مسٹر ملک اگر حافظ نے تمہیں بلایا ہے تو تم جاؤ گے ضرور, میرا بھی ایمان ہے تم ضرور جاؤ گے, مگر میں تمہیں ویزا نہیں دے سکتا. اچھا کیونکہ یہ سارا سینٹرلائزڈ ہے. انقلاب کے بعد جو وہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں تہران میں وہ ویزا کنٹرول کرتے ہیں, تو وہ تمہیں ویزا ایشو کر سکتے, میں نہیں کر سکتا. اچھا مگر تمہارا کیس جینوئن ہے. اچھا تم اس طرح کرو ایک ٹیلیکس بناؤ, اس میں لکھو کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں امریکہ سے آیا ہوں اور مجھے ویزا دے دی جاؤ, میں نے پاکستان جانا ہے, میں بائی روڈ جا رہا ہوں. اچھا تو میں نے ان کو ٹیلیکس دی بنا کے, انہوں نے ٹیلیکس بھیجی, ان کا میں جواب کا انتظار کریں تو کوئی ہفتہ لگ سکتا ہے جواب واپس آنے. تو میں ان کو ٹیلیکس دے کے میں پاکستان میں چلا گیا. وہاں گفت و شنید ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا ہمارے ایک عزیز تھے جو RCD شپنگ کے ہیڈ تھے استنبول میں. اچھا انہوں نے کہا تم جو ہفتہ تم نے یہاں رہنا ان کے پاس چلے جاؤ جو ہوٹلوں میں رہو گے. تو میں ان کو فون کیا, میں ان کے پاس استنبول چلا گیا. اب صبح ناشتہ کر رہے ہیں اتوار کا دن, تو مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایران کا ویزا نہیں ہے, پاکستان جانا ہے, وہ ایران کے تھرو جانا ہے. ان کا اچھا, میرا وہ واقف ہے جو یہاں کا کاؤنسلیٹ ہے اچھا ایران کا, اور وہ ہے بھی مولانا, ان کے کنیکٹڈ ہے, وہ انقلاب کا وہ حصہ ہے. تو میں اس کو فون کرتا ہوں. انہوں نے میرے بیٹھے بیٹھے ان کو فون کیا. اچھا ان کا نام ہے سرمدی رات, ان کا نام مجھے نام بھی یاد ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ان کو بھیج دیں. اچھا 8 بجے صبح پیر کو میں ان کو ویزا دے دوں گا. اچھا مگر بتایا نا کسی کو ویزا کہاں سے لے اور چلے جائیں. اچھا میں پہنچا, انہوں نے ویزا لگایا اور میں واہ آ اچھا. تو یہ حافظ آپ شیرازی کے مزار پہ گئے؟ نہیں جا سکا. یہ بھی کہانی, یہ بھی ایک عجب ہے. اچھا یہ بھی عجب بات ہے. وہ جب ہم نکلنے لگے تو انہوں نے ایک کانوائے بنا دیا اچھا مسلم پاکستانی لوگوں کا انڈر کسٹم پرسن, کیونکہ پاکستانی جو تھے وہ چیزیں بیچ جاتے تھے. اچھا تو ایک کانوائے تھا کچھ 6-7 گاڑیوں کا, میں بھی اس کا حصہ تھا. تو ہم نے مشہد سے میں نے شیراز جانا تھا, اور وہ 2 دن کا سفر تھا. پہلے میں نے جانا تھا پھر واپس آنا تھا. تو انہوں نے میرا انتظار کرنا تھا 2 دنوں کے لیے. تو میں جب رات کو سویا تو مجھے ملامت ہوئی کہ یار یہ ان سے زیادتی ہے, ان بیچاروں نے گھر جانا ہے, برفیں پڑنے والی ہیں, یہ پھنس جائیں گے میری وجہ سے. تو میں نے فاتح پڑھا حافظ کو. اچھا حافظ تمہیں پتا ہے میں اتنی دور سے آیا ہوں تمہیں ملنے کے لیے, مگر میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا. اچھا تو یہیں مل لیتے. اچھا چلیں آپ نے اٹیمپٹ تو پوری کی نا, کوشش آپ نے پوری کی. میں نے فاتحہ پڑھا. اچھا گیا اپنی والدہ کے لیے میں دیوان حافظ میں نے خریدا تھا تہران سے. اچھا وہ میں لے کے آیا, میں نے اپنی والدہ کو دیا. اچھا تو میں نے کہا جی یہ عجب بات ہے, اتنا قریب آ کے بھی نہیں میں گیا. تو کہتے ہیں اچھا حافظ سے پوچھتے. اچھا جب فالنامہ نکالا تو اس نے کہا کون کہتا ہماری ملاقات نہیں ہوئی. ارے واہ, اس کا مطلب ہے روحانی طور پہ آپ کا وہاں سلام پہنچ گیا اور آپ کی وہ ایکسپٹنس ہو گئی کہ بھئی آپ کی حاضری پڑ گئی. بڑی غیر معمولی بات ہے. اچھا پھر کونیا کی کہانی بھی سنیں. اچھا اب میں کونیا جا رہا ہوں اکیلا, تنہا, 25-26 سال کی میری عمر ہے, اسٹوڈنٹ, گاڑی میں اکیلا, مغرب کا وقت, اندھیرا ہو رہا ہے. تو مجھے حاجت ہوئی تو میں نے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی, میں نے گاڑی ایک طرف اپنی کھڑی کی. اچھا جب میں فارغ ہو کے گاڑی چلانے لگا تو وہ کچے میں پھنس گئی. اچھا اب میں اکیلا, گاڑی پھنسی ہوئی, کونیا ابھی کوئی گھنٹہ دور تھا راستے میں. اس زمانے میں ٹرکی اتنا ڈیولپڈ بھی نہیں تھا. میں نے کہا لو جی پھنس گئے, یہاں تو آٹو موبائل ایسوسیشن والے بھی نہیں ہے, کوئی ریسکیو والے بھی نہیں ہے, اب کیا بنے گا میرا. تو میں نے گاڑی لاک کی, میں گاڑی سے اترا, میں نے کہا رومی دس از ناٹ فیئر. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے. میں نے کہا دیکھو بے ساختہ نکلی میرے. میں نے کہا رومی دس از ناٹ فیئر. واہ, یہ بات ٹھیک نہیں ہے, دیکھو میں کہاں سے چلا ہوں, اکیلا ہوں, اور آپ سے ملنے کا خواہش مند ہوں. واہ. تو میں نے گاڑی لاک کی اور میں دور سے جو بتیاں نظر آئی تھیں اس طرح چل پڑا. اچھا چند قدم میں گیا ہوں تو سڑک کے اوپر 4 نوجوان مجھے نظر آئے. اچھا پہلے تو میں ڈر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے. تو میں نے ان کو ترکی میں کہا گردش, گردش مینس فرینڈ. میں نے کہا گردش, ان کا گردش. وہ آئے, انہوں نے میری گاڑی اٹھائی, سڑک پہ رکھی. اچھا چلے. واہ, پھر آپ وہاں تک گئے رومی؟ بالکل نہیں, ہاں رومی کی میں گیا. اچھا مزار بند اوہو, ہماری طرح نہیں ہے.
ہاں، ان کے جو ٹائمنگز ہیں، ہاں وہ ٹائم لگا وغیرہ ہماری ہوتا ہے اتنے بجے بند ہوتا ہے. میرا خیال تھا فاتح پڑھ کے پھر چلے جائیں گے آگے. بہرحال تو پھر میں وہاں پہنچا, میں نے گاڑی کھڑی کی, رات کو میں وہیں سویا. اچھا, صبح میں نے فاتحہ پڑھی رومی صاحب کا. اچھا ان کا یہ کہ مزار کے ساتھ وہ پورا میوزیم اور ان کا کتب اور سارا بڑا آرگنائزڈ ہے. اچھا, تو فاتح پڑھ کے جب میں نکلا تو وہ جو پارکنگ لاٹ کے انچارج تھے انہوں نے 2 باتیں مجھے کی جو بڑی انٹرسٹنگ تھی. اچھا, وہ مجھے کہنے لگے جی مسلمان قوموں میں صرف 2 ہی بہادر قوم ہیں, اچھا, ایک پاکستانی اور ایک ہم, اچھا اچھا اچھا, اور کوئی نہیں. اچھا, انہوں نے ایک مجھے یہ بات کہی. ٹھیک ہے. دوسرے نے مجھے یہ کہا کہ اب آپ نے یہاں فاتحہ پڑھی ہے, اب شمس تبریز کی بھی فاتحہ پڑھیں جا کے. اچھا, شاہ تبریز رحمۃ اللہ, شمس تبریز جو ان کے مرشد تھے. ہاں مرشد تھے. تو میں کہا شمس کا تو مزار ملتان میں ہے. اس نے کہا نہیں, یہ 2 گلیاں چھوڑ کے. ہاں یہ روایت ہے کہ کچھ کہتے ہیں یہاں پہ ہے, کچھ کہتے ہیں وہاں پہ. اصل والا وہی ہے, اصل وہی, اصل وہی ہے. تو وہ بھی آپ کو آپ پہ بنتا ہے پڑھنا وہاں. اچھا, پھر میں وہاں بھی گیا. اچھا, میں نے فاتح پڑھی شمس کی, ماشاءاللہ. اور پھر میں آیا. تو یہ 2 واقعات ماشاءاللہ اس سفر کا جو تھا. تو جب آپ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے تو وہ جو آپ نے میوزیم دیکھا اس میں کیا ان کے کلام لکھے ہوئے ہیں, کیا چیزیں؟ ہاں جی, ان کا کلام ہے, ان کی کتب ہے. اچھا, رومی کا بڑا انٹرسٹنگ ایک تھا. وہ ایک طالب علم تھے, طفل مکتب تھے, وہ سچائی کی تلاش میں تھے, پڑھتے تھے, لکھتے تھے, مگر جو روحانی کے سفر پہ وہ جانا چاہتے تھے وہاں پہنچ نہیں پا رہے تھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو جب شمس انہیں ملے تو وہ کہتے ہیں جب شمس سے میری انگلی پکڑی تو دنیا ہی بدل گئی. واہ واہ, بہت خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر فرید ملک صاحب کی. آپ گفتگو سن رہے ہیں کہ جب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے رومی کی انگلی پکڑی تو انہوں نے وہ سلوک کی منزلیں ساری طے کر لیں جس کے لیے وہ تگ و دو کر رہے تھے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حضرات, ڈاکٹر فرید ملک صاحب فارسی کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے اور اپنی یادوں کو تازہ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ رومی کے مزار پہ گئے اور پھر یہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں کن علاقوں میں ابھی بھی فارسی بولی جاتی ہے اور بہت اس چیز کے روشن امکانات ہیں کہ اس کا ریوائول ہو سکتا ہے؟ جی بالکل اس کا ریوائول ہو سکتا ہے. ایک تو جو یہ قزلباش قبیلہ وہ فارسی بولتے ہیں, ابھی بھی بولتے ہیں. جی. پھر اپنا یہ جو کوئٹہ میں بولی جاتی ہے, کوئٹہ میں پٹھان حضرات بھی بولتے ہیں اور جو ہزارہ والے وہ بھی بولتے ہیں, اور گھروں میں ابھی بھی بولی جاتی ہے. پھر میں نے آنے سے پہلے میں نے گلگت بلتستان چیک کیا, وہاں بھی جو بزرگ ہیں وہ فارسی بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اور اس کا بالکل ریوائول ہو سکتا ہے. جی جی. اور میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں اور یہ آپ کے پروگرام کے تھرو میں یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں آئیڈیا. میں جب اسلام آباد میں تھا, چیئرمین سائنس فاؤنڈیشن جب میں تھا, تو مجھے ایک بلاوا آیا فرینچوفونی کا ایک پروگرام تھا. مجھے نہیں سمجھا مجھے کہ فرینچوفونی کیا چیز ہے. بہرحال میں چلا گیا. وہ تھا جی کہ وہ ممالک جہاں فرانسیسی زبان بولی جاتی ہے, اچھا, دو فرینچ سپیکنگ کنٹریز کا ایک کنسورشیم ہے, اور وہ سب ایک سال کٹھے ہوتے ہیں, اور سب وہ ممالک جو ہیں وہ کٹھے ہو کے اپنی فرانسیسی زبان سے جو ان کا لگا ہوا ہے اور تعلق کو اس کو ریوائیو کرتے ہیں. اوکے اوکے. جس طرح ہم برٹش کامن ویلتھ میں جاتے ہیں انگریزی بولتے ہیں اور ان کے کرتے ہیں, اس طرح فرینچ سپیکنگ جو کنٹریز ہیں ان کا بھی ایک افریقن کنٹریز بہت فرینچ بولی جاتی, جو بھی کالونی رہی ہیں, ایون ایران میں فرینچ کافی بولی جاتی ہے, فرینچ بولی جاتی ہے. بالکل. اس طرح ایک فارسی کا بھی ایک گروپ ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیے, آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے گلگت بلتستان وغیرہ میں بھی ہے, اور افغانستان اور سینٹرل ایشیا تو ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی. ایک لنک تھا پورا. جی ہاں, ایک پورا لنک تھا, لنک ہے جو ڈسکنیکٹ ہوا ہے. بالکل. تو اس کو ریوائیو کرنا, اور میں سمجھتا ہوں ایران کو یہ لیڈ لینی چاہیے. جس طرح فرینکوفونی ہے اس طرح فارسی کا بھی ایک گروپ بننا چاہیے. بالکل بننا چاہیے, فارسی اسپیکنگ نیشنز کا, اور ان کا باقاعدہ کنونشن ہو, اور جو ممالک ہیں جہاں بیسیز ہیں وہاں بھی گیٹ ٹوگیدر ہو, تاکہ اس فارسی زبان کا ایک ریوائیول ہو. بہت اچھی تجویز. اور اس کے ساتھ ریوائیول کے ساتھ صوفیزم کا بھی ریوائیول, صوفیزم کا دونوں چیزیں یہ ساتھ ساتھ چلیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارا اورینٹل کالج ہے, اور ہمارے وہ جو صوفی تبسم صاحب تھے,
وہ خانہ فرہنگ کے ڈائریکٹر بھی رہے. جی. ان کی بڑی خدمات ہیں فارسی کے لیے. اورینٹل کالج نے بہت اچھے اسٹوڈنٹس فارسی کے پیدا کیے جو صاحب دیوان شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ تہران وغیرہ کے اخباروں اور رسائل میں بھی چھپتی ہیں, ہمارے یہاں کے جو رائٹر ہیں. تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کالجوں میں, یونیورسٹیز میں اس کو ایک لازمی سبجیکٹ کے طور پہ, یہ آپشنل بچے رکھ لیتے ہیں نمبر پورے کرنے کے لیے, یہ تو ایک لازمی سبجیکٹ ہونا چاہیے, ہمارا بہت قریبی اس سے تعلق ہے. لازمی ذرا زیادہ ہو جائے گا. اچھا. میرا مطلب ہمیں دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو عشق محبت سے آپ کرتے ہیں, جی جی, لگاؤ سے کرتے ہیں. جی جی. اور میرا خیال ہے کیونکہ اس وقت تو لوگ کہتے ہیں چائنیز سیکھیں, اس وقت آج کل تو بہت سیکھی جا رہی ہے, چائنیز لوگ کافی سیکھ رہے ہیں. ہم پہلی ہمارے جو ہیں, کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں, ہمارا تعلق جو اسٹوڈنٹ سے رہتا ہے میرا, پہلے جو اردو سیکھیں, پھر انگریزی سیکھیں, پھر چائنیز سیکھیں, آج کل فرینچ بھی پڑھائی جا رہی ہے اسکولوں میں, عربی پہ بھی بڑا زور ہے. لیکن سر یہ فارسی جو ہے یہ ہماری اردو سے بہت قریب ہے, بہت کامن ورڈز ہیں اس میں, میرا خیال 60% تو کامن ہی ہے. اسکول میں ضرور پڑھانی چاہیے, اور اسکول لیول سے اس کو شروع کرنا چاہیے. جی بالکل. اور جو صوفیانہ کلام ہے اور جو چیزیں ہیں اس پہ ہمیں واپس جانا چاہیے, لوٹنا چاہیے, اس سے ایک تعلق ہمارا ہونا چاہیے. اور یہ ایک کتاب ہے جو یہ خیام نو, اچھا, کہ یہ عمر خیام کا منظوم ترجمہ ہے, اچھا, جو یہ میرے ماموں ڈاکٹر سلیم واحد سلیم اچھا نے کیا تھا. ماشاءاللہ. اچھا, اور یہ کب چھپا تھا یہ؟ جی ہم نے تو چھپایا کو 2009 میں, مگر انہوں نے لکھ پہلے لیا تھا. اچھا. تو ان کی زندگی میں یہ نہیں چھپا. اچھا. تو وہ 81 میں فوت ہوئے. اچھا. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتائیے, کہاں سے تعلیم یافتہ تھے؟ ڈاکٹر سلیم واحد سلیم جو ہیں جی میرے ماموں ہیں. جی. ان کی پیدائش تہران کی تھی. اچھا. اور مادری زبان ان کی بھی فارسی تھی. اچھا. پھر یہ کیونکہ میرے نانا جو ان کا تعلق ہندوستان سے تھا یا پاکستان سے تھا, تو پھر وہ یہاں آ گئے. اچھا. تو یہاں انہوں نے پہلے میڈیسن پڑھی. اچھا. اور مگر ان کا جو سارا توجہ تھی وہ اردو اور فارسی عربی کی طرف زیادہ تھی. اچھا, ایران میں پہلے عربی پڑھاتے ہیں. اچھا. پہلے آپ کو عربی پڑھاتے ہیں, پھر قرآنچی پڑھاتے ہیں. جی ہاں, تو یہ وہاں تو عربی بھی ان کو, فارسی بھی, اور اردو پہ عبور تھا. تو انہوں نے اپنی زندگی اردو کے لیے وقف کی. اچھا, ٹھیک ہے. اور جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں گھر میں انگریزی نہیں بولنے دی جاتی. اچھا. پڑھتے ہم انگریزی اسکول میں تھے, مگر انگریزی گھر میں نہیں بول سکتے. اچھا. یہ فرنگی کی زبان ہے, اردو بولو اور اردو سیکھو. اچھا. اچھا. تو انہوں نے پھر یہ منظوم ترجمہ عمر خیام کا, اچھا, بڑا مشکل کام تھا, بہت مشکل کام تھا, کہ عمر خیام میں بڑا فلسفہ ہے, ان کی شاعری میں تو بڑی ڈیپتھ ہے. اس کو پہلے سمجھنا, منظوم کرنا, تو اس کو پہلے سمجھنا, پھر اس کو منظوم کرنا, یعنی قافیہ اور ردیف اور وہ جو شعری ضروریات. پھر انہوں نے اس کا نام خیام نو رکھا. اچھا. وہ کہہ رہے میں خیام کو 20ویں صدی میں لا رہا ہوں. خیام بھی انقلابی تھے اپنے دور. بالکل, بہت بڑے انقلاب جو ہے یہ ایک آن گوئنگ, ہمیشہ جاری رہنے والا پروسیس, جب سے دنیا بنی ہے وہ. تو یہ ایک مرحوم میرے ماموں یہ کہتے تھے کہ میں ان کو 20ویں صدی میں لا رہا ہوں. اچھا. اچھا, اب ہم انشاءاللہ اس کو ہم نے 21ویں صدی میں لے کے آنا ہے. انشاءاللہ. چند اشعار ہیں آپ ان میں, جی ہاں, وہ بتائیے. میں ان کے پڑھتا ہوں, اس سے ذرا آپ کو آئیڈیا ہوگا. جو یہ تھے عمر خیام کا ایک ہی دیوان ہے بس, یہ دس از اٹ, اس سے اور شاعری نہیں کی انہوں نے. اچھا. بس ون دیوان. اچھا. اور وہ بھی کلاسک. جی جی. اچھا, اس کا جو منظوم ترجمہ جو انہوں نے کیا یہ میں پڑھ رہا ہوں. وہ منافقت سے بہت نفرت تھی عمر. جی بالکل, بہت زیادہ ظاہر ہے. وہ تمام جتنے علماء, فقہا اور جو انبیاء اور مرسلین گزرے ہیں, سب نے ہی منافقت کے خلاف بات کی. بالکل. تو یہ ترجمہ جو یہ کر رہے ہیں منظوم ترجمہ ہے, یہ کہتے ہیں مفتی شہر شیخ حرم, تم سے سوا پرکار ہیں ہم مست ہی صحیح غافل بھی صحیح, تو بہت ہوشیار ہیں ہم زر کا لہو پیتے ہیں یہاں اور دولت مستی پاتے ہیں. تم خون بشر پی جاتے ہو, خون خار ہو تم. واہ 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 واہ, کیا بات, دوبارہ پڑھیں اس کو. وہ کہتے ہیں اے مفتی شہر اے شیخ حرم, ہم تم سے سوا پرکار ہیں ہم مست صحیح غافل بھی صحیح, تم سے تو بہت ہوشیار ہیں. تم زر کا لہو پیتے ہو اور دولت مستی پاتے ہو, تم خون بشر پی جاتے ہو, خون خار ہو تم. سبحان اللہ, بہت زبردست ترجمہ کیا جی. بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ان کا اپنا کلام ہے, اتنا اچھا ترجمہ. اچھا, پھر انہوں نے ایک بڑا جو آج کل بڑا حسب حال ہے, جی میں ضرور پڑھوں گا. جی ضرور ضرور. کہتے ہیں ہاں عشق ہمارا مذہب ہے, ہم مرد مسلمان کیا ہوں گے. ہاں عشق ہمارا مذہب ہے, ہم مرد مسلمان کیا ہوں گے. کمزور صحیح جمہور ہیں ہم, مائل بسلیماں کیا ہوں گے. انسان کے نہیں ہم بیوپاری, سوداگر ننگ و نام نہیں.
بازار نصب میں جن سے لقب بیچیں گے تو انسان کیا ہو. کیا ہوگا. بہت خوب, بہت خوب, ماشاءاللہ, بہت اچھا ہے. پھر ایک اور یہ بڑا ہے, یہ میں فارسی میں بھی پڑھوں گا جی, اور اردو میں بھی دونوں پڑھتا ہوں, کیونکہ یہ جو ربائی ہے اوپر فارسی میں ہے اور نیچے ان کا مضمون ترجمہ ہے. کہتے ہیں شیخی بزنی فحشہ گفتہ مستی, گز خیر گستی و شر پیوستی, زن گفت چنا کہ میں نمایم ہستم, تو نیز چنا کہ می نمایہ ہستی. یہ عمر خیام کہہ رہے ہیں. اب ڈاکٹر سلیم بھائی کہہ رہے ہیں ایک فاحشہ سے زاہد نے کہا یہ مستی فسق و فجوری ہے, یہ شر سے جو پیوند تیرا اور خیر سے جو دوری ہے. شوخی سے جواب اس نے دیا جو کچھ ہوں دکھائی دیتا ہے, جو کچھ ہوں دکھائی دیتی ہوں, کیا آپ کے ظاہر و باطن میں یکساں ہی شراب. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, بہت اچھا, زبردست ترجمہ, کمال کا منظوم ترجمہ. تو یہ ڈاکٹر سلیم بھائی ماشاء اللہ. اچھا, آپ کی خاندان میں بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ, ذرا آپ اپنا ہمارے سامعین اور ناظرین کی معلومات میں اضافے کے لیے کچھ خاندان کے بتائیے کون کون, سنیں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. جی اللہ کا بڑا کرم ہے, میری والدہ کی طرف جو فیملی ہے, والد کی طرف سے تو بزنس مین اور انٹرپرینور, وہ والدہ کی طرف سے میرے والدہ کے چچا ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم, جن کی کتاب خلیفہ بہت معروف ہے, بہت ہی یہ رومی پہ انہوں نے لکھی, ریسرچ بھی رومی. 1925 میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی کی, اور یہ اور اقبال دونوں رومی کے بہت تھے اور ماننے والے تھے. تو خلیفہ صاحب نے 1925 میں کی پی ایچ ڈی. اچھا. پھر ان کی بیٹی میری خالہ ڈاکٹر رفیہ, انہوں نے 64 میں کی پی ایچ ڈی سائیکالوجی میں, ماشاءاللہ. پھر تیسرا میرا نمبر ہے. اچھا. 88 میں نے امریکہ سے انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی. پھر جو چوتھی ہیں ڈاکٹر رفیع حسن کی بیٹی ہیں ڈاکٹر نوید حسن. اچھا. انہوں نے 94 میں ولایت سے پی ایچ ڈی کی. ماشاءاللہ. اب میری بیٹی ہیں اچھا ثنا ملک, جو پی ایچ ڈی کر رہی ہیں اس میں اینتھروپالوجی میں. اچھا. اب آپ آج کل تھیسز اپنی لکھ رہی ہیں. اچھا, جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں آپ کے خاندان, جی, تو یہ سب فارسی زبان کو سمجھتے؟ جی ہاں, خلیفہ صاحب بالکل, وہ تو بہت بڑے تھے, خلیفہ صاحب یقینی طور پہ تھے. بالکل, خلیفہ صاحب بھی, آپ کے نانا بھی میرے, اور ماموں بھی میرے, وہ تو خیر وہ تو تھے صاحب ایمان ہیں. پھر میری والدہ, میری خالہ. اچھا. کچھ حد تک میں, اچھا, وہ تھوڑی ذرا وہ ہو گئی وہ کہ ہم جتنے بھی بہن بھائی تھے, شعر و شاعری کی طرف رغبت صرف میری کچھ تھی. اچھا. باقی کسی کی نہیں تھی. اچھا. تو جو بھی وجوہات تھیں, ٹھیک ہے, تو میں نے تھوڑی بہت اپنی والدہ سے استفادہ کیا. اچھا. کوئی تھوڑی بہت فارسی بھی سیکھی اور تھوڑی بہت شعر و شاعری کی طرف, میں خود بھی شاعری کرتا ہوں. جی جی. تو مگر باقی میرے بہن بھائی نہیں تھے, وہ میرے خیال میں میرے والد کی طرف سے زیادہ ان پہ اثر ہوا. اچھا. تو وہ میرے والد جو تھے وہ لکھنے پڑھنے میں فارسی تھوڑی بہت انہیں بھی آتی تھی. جس طرح وہ جب روزہ رکھتے تھے تو کہتے تھے نیت کردم روزہ دارم. اچھا. وہ پھر میں نے اپنے بچوں کو بھی وہ سکھائی. اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے عیسیٰ بدین خود موسیٰ بدین خود, تو تھوڑی بہت فارسی وہ بھی بولتے تھے. مگر میری والدہ اور میری خالہ اور یہ میرے نانا اور یہ سارے لوگ, یہ تو, اور ماموں میرے خاص طور پہ فارسی دان. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ریڈیو ہے اور ٹیلی ویژن ہے, اس پہ فارسی کا کلام جو ہے, فارسی کے ایران کے بہت اچھے گانے والے تھے, ہمارے یہاں بھی نور جہاں وغیرہ نے فارسی کی بہت سی چیزیں گائی ہیں, تو یہ نشر ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں میں بھی کوئی انٹرسٹ پیدا ہو. بالکل جی, قوالی تو دیکھیں نا, فارسی قوالی تو بہت سما تو ہے ہی فارسی میں. بالکل دیکھو نا, قوالی تو ہماری ہے ہی فارسی. بالکل. تو کس طرح ہم اس کو سے کٹ آف ہو سکتے ہیں, یہ, اور میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ہمارے جو آزادی کا سفر ہے اس کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے. جی بالکل. اور جو ہماری جو روٹس ہیں, جو بنیادیں تھیں, جس طرح مسلمان بنے, ہم نے فروغ پایا, ہم نے علم ادب حاصل کیا, اپنی روایات کے مطابق چلے. آئی تھنک وقت اب آ گیا ہے. جی بالکل. کہ ہم مغرب سے تعلیم ضرور حاصل کریں, سائنس, انجینئرنگ, ٹیکنالوجی, وہ سارا کچھ حاصل کریں, مگر ساتھ ساتھ جو ہم اپنی روایات ہیں. اب ایران میں یہ اصول ہے کہ وہ کوئی بھی پریزنٹیشن سے پہلے وہ کوئی شعر یا کوئی ربر مثل پڑھتے ہیں. اچھا. تو وہ جب میں گیا آخری دفعہ تو انہوں نے پڑھا تحقیق انسانی فخر زمین است. اچھا اچھا اچھا. جی, کتنا اچھی انہوں نے بات کی کہ جی فخر زمین کا تحقیق انسانی. آپ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ
ایران کے انقلاب میں فارسی زبان کا یہ رول بہت اہم ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بڑے رغبت کے ساتھ وہاں پڑھا جاتا ہے، اور تقریباً ہر گھر میں علامہ اقبال کے اشعار جو ہے نا وہ ضرور ڈرائنگ روم میں لکھ کے لگے ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر علی شریعتی جو تھے، علی شریعتی جو اس اصل میں انقلاب کے موجب تھے اور جو نئی سوچ کے موجب تھے، وہ علامہ اقبال سے بہت متاثر تھے، بالکل تاثر تھا ان کا، اور انہوں نے بہت اس کو لے کے آگے چلے. میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو علامہ کا جو کلام ہے فارسی کا، اس کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے اردو، بالکل ہونا چاہیے تاکہ ہم سمجھیں. ہاں اتنا بڑا کلام بالکل بالکل، بلکہ اردو میں تو بعد میں آئے. بالکل یہ عجب چیز ہے کہ انہوں نے پہلے فارسی میں اپنا ایکسپریشن دیا، اردو میں تو وہ بعد میں آئے. غالب بھی جی فارسی سے اردو میں سفر کیا. بالکل بالکل. تو یہ اور اردو کا جو سفر تھا وہ بیسیکلی ہندوستان کے مسلمانوں کی زبان تھی. جی بالکل، اسی کی بیسس پہ بالکل اور یہ اردو زبان ترویج. جی بالکل. مغلیہ دور میں، سلاطین کے دور میں، اور جتنے یہ جو ریاستیں تھیں وہاں پہ فارسی زبان میں بالکل بالکل. اور اردو کو بھی ہم نے ریوائیو کرنا ہے، اردو کو، کیونکہ اردو بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. اب ہم نے دیکھا ہے بولنے میں اور لکھنے میں بہت اس میں خراب، اچھی اردو بولنے کو نہیں ملتی، سننے کو نہیں ملتی. جی بالکل. ہمارے خاص طور پہ چینلز پہ جو ہیں وہ تو بڑی ٹانگیں توڑتے ہیں. اچھا ہندوستان میں بہتر ہے، جو مسلمان ہندوستان میں ہیں. اب یہ ڈاکٹر صاحب کے جو بیٹے تھے یہ بھوپال میں رہتے تھے. اچھا. اور ان میں سے ایک بیٹا ان کا شاعر بھی ہے. اچھا. بہت ہو گئے ابھی، مسلم سلیم ان کا نام تھا. اچھا. اور بڑی اچھی اردو وہ بولتے ہیں، اور جب وہ خوش خط لکھ کے بھیجتے تو میں بچوں کو دکھاتا تھا. اچھا. میں نے کہا دیکھو کتنی خوش خط اردو انہوں نے لکھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایران کی میں نے خانہ فرنگ میں بھی دیکھی ہے اور کئی دوسرے ممالک میں بھی دیکھی ہے، ان کے ہاں کمال کی خطاطی ہوتی ہے. بالکل. فارسی زبان میں جو اشعار ہیں، بالکل بالکل، اس کا جو یعنی کہ جس کلر سکیم جو ہے اور جو ایک حسن کمال ہے، ایک حسن، کمال. بالکل 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 ایک حسن، اس کا بھی ریوائیول ہو. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ یہ بتائیے کہ آج کل ہم ایک عذاب میں ہیں اس سوشل میڈیا کے، اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جہان کی خرافات ہیں. اب جیسے آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، عمر خیام کی بات کی ہے، حافظ کی بات کی ہے، آپ نے سعدی کی بات کی ہے، علامہ اقبال کی ہے، امیر خسرو، کیسے کیسے آپ نے شخصیات کا ذکر کیا ہے، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی ان چیزوں کو ذرا پروموٹ کریں تاکہ نوجوان تک ہمارا صحیح پیغام پہنچ سکے، جو اسلامی بھی ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی، سیاسی ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ہے بڑا اعلیٰ اور عرفہ پروگرام. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، میں ضرور اس پہ، مگر میں پہلے یہ کلیئر کر دوں، پھر میں شیراز جانے کا مجھے موقع ملا. اچھا. پھر میں شیراز گیا، چلے گیا، حافظ کی مزار پہ بھی گیا، سعدی کی مزار پہ بھی گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں جی جب میں امریکہ میں بھی تھا طالب علمی کے زمانے پہ، اور آج کل بھی، میرا موضوع ہے ماڈرن ٹرینڈز ان صوفیزم. ٹھیک ہے. کہ یعنی آپ ایک ماڈرن انسان جو اس مادی دنیا میں رہتا ہے، وہ روحانی طور پہ کس طرح اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھ سکتا ہے. صحیح بات. تو اس کا یہ جو سفر ہے انسائٹ اسٹرینتھ کا، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے. اور یہ انسائٹ اسٹرینتھ آپ کو روحانیت دیتی ہے. روحانیت سمجھتے ہیں. تو اس طرف ہم نے لے کے جانا ہے اپنے نوجوان کو. بالکل. ان کو یہ بتانا ہے کہ اصل جو چیز ہے، انسائٹ اسٹرینتھ جو ہے، وہ روحانیت سے آتی ہے. ہاں، اور یہ جو انتہا پسند اندر سے اسٹرانگ ہونا چاہیے، اندر سے اسٹرانگ، اور اپنے بلیف اسٹرانگ ہونے چاہیے. جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس پہ آپ اٹل ہو جائیں، اس پہ اسٹینڈ لیں، اس پہ کھڑے ہوں. اور خمینی صاحب کا جو سارا انقلاب تھا وہ اسی پہ بیس تھا. وہ یہ کہتے تھے مسلمان جو ہے وہ گرے ایریا میں بلیو نہیں کرتے، وہ یا بلیک اینڈ وائٹ، یا صحیح ہے یا غلط ہے. سیدھی بات. بالکل. تو یہ اس طرف ہم نے لے کے جانا ہے. اور اگر ہم اس طرف چل پڑے، اور اس کو جو مصلحت اور جو وہ کمپرومائزز، منافقت جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی. ایک اور بڑی خاص طور پہ ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں. میں جو امریکہ میں تھا تو میرے ایک باس تھے، وہ امریکن انڈین تھے. جو امریکن انڈین وہ بڑے ہوشیار لوگ، بہت ہوشیار. تو وہ کہنے لگے کہ یہ اپیچی رائڈز دا بیسٹ ہارس. تو زندگی میں اپیچی جو ہے وہ اپنے بہترین گھوڑے پہ سواری کرتا ہے ہمیشہ. واہ. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے سوار بننا ہے یا سواری بننا ہے. واہ واہ. یہ فیصلہ ہم سب نے کرنا ہے بالکل کہ ہم نے سوار بننا ہے یا سواری بننا. بہت عمدہ. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، اتنی معلوماتی، اتنی انفارمیٹیو،
اور اتنا ڈاکٹر صاحب کا تجربہ، مشاہدہ، اور جناب کیا بات ہے. خواتین و حضرات، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کی باتیں بہت پسند آئی ہوں گی. یہ ہمارا فارسی کے حوالے سے دوسرا پروگرام تھا. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.